الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی۔ بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ جانو دل سے میں ہوں شیدا خواجہ اجمیر کا، جانو دل سے میں ہوں شیدا خواجہ اجمیر کا۔ رات دن ہے سر میں سودا خواجہ اجمیر کا۔ یا خدا دے مجھ کو صدقہ خواجہ اجمیر کا، میں بھی ہوں ایک نام لیوا خواجہ اجمیر کا۔ پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا۔ کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، میں تو ہوں صرف ایک کوزہ خواجہ اجمیر کا۔ قوت خواجہ ہے کیا، قوت خواجہ ہے کیا، دیکھو پوچھو ذرا جے پال سے۔ قوت خواجہ ہے کیا، پوچھو ذرا جے پال سے، ہو گیا دامن گرفتہ خواجہ اجمیر کا۔ سائرو بتو جادوگر، سائرو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ساحرو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ہے ہمارے پاس جوتا خواجہ اجمیر کا۔ ہے ہمارے پاس جوتا، ساحرو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ہے ہمارے پاس جوتا خواجہ اجمیر کا۔ ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال، ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال، ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا، ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا۔ اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج قادری، اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج قادری، ہو میری آنکھوں میں جلوہ خواجہ اجمیر کا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان غوث و خواجہ، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ جتنے یہاں اب آپ تشریف فرما ہے، آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام
6 روزہ جلسہ فیضان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 5واں جلسہ آپ کے اس مسجد جمیلہ فاطمہ میں اور درگاہ حضرت مستان بابا رحمۃ اللہ علیہ میں منعقد ہے، اور آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے۔ اور میں جب سے آپ حضرات کا مشاہدہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ آپ اتنی محبت کے ساتھ منقبتیں، نعتیں اور سن رہے ہیں، اور ہمارے خطیب صاحب کا بھی آپ نے بڑی محبت سے بیان سنا، تو مجھے اندازہ ہو گیا آپ کے دل میں خواجہ کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ جلسہ رکھنے کا یہی مقصد ہے۔ لوگ کرکٹروں سے محبت رکھتے ہیں، لوگ ایکٹروں سے محبت رکھتے ہیں، لوگ امیروں سے محبت رکھتے ہیں، لوگ بادشاہوں سے محبت رکھتے ہیں، لوگ لیڈروں سے محبت رکھتے ہیں، لوگ کونسلروں سے محبت رکھتے ہیں، لوگ ایم ایل اے سے محبت رکھتے ہیں، لوگ ایم پیوں سے محبت رکھتے ہیں، لیکن آپ نے بتا دیا یہاں بیٹھ کر اتنی دیر سے عشاء پڑھ کے بیٹھ کر بتا دیا ہم کو ان سے محبت نہیں ہے۔ ہمارے کو نہ کسی لیڈر کو چاہیے، نہ ہمیں کوئی گیدڑ چاہیے، نہ ہمیں کوئی امیر چاہیے، نہ ہم کو کوئی بادشاہ چاہیے، نہ ہم کو کوئی رہبر چاہیے، ہم کو چاہیے تو خواجہ کا دامن چاہیے۔ اس لیے آپ بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ ہم کو ان کی محبت نہیں ہے، ہمارے دل میں خواجہ غریب نواز کی محبت ہے۔ اب جب خواجہ غریب نواز کی محبت آپ دل کے لے کر بیٹھے ہیں تو پیغام خواجہ بھی سن لینا، تعلیمات خواجہ بھی سن لینا، خواجہ کا مقام و مرتبہ بھی سمجھنا۔ یہ جلسہ رکھنے کا مقصد یہی ہے، صرف فاتحہ دلا دیے نیاز کرنا بھی اچھا ہے، فاتحہ دلانا بھی اچھا ہے، اور تبرک تقسیم کرنا بھی اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھا ہے جو خواجہ غریب نواز نے ہمیں اپنی تعلیمات عطا فرمائی ہے، ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ آج ہم کو ڈرایا جا رہا ہے، آج ہم کو دھمکایا جا رہا ہے، آج ہمارے مسلمان لیڈر ہو کر ہم کو ڈرا رہے ہیں، لیکن خواجہ یہاں آئے تو ہمارے دلوں سے خوف نکالا اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں بسا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اگر سمجھنا ہے خواجہ کا پیغام کیا ہے، سمجھو مسلمانوں، خواجہ ہمیں ہمت دینے کے لیے آئے، خواجہ ہمیں جرت دینے کے لیے آئے، خواجہ ہم کو پیسوں کا لالچی بنا کے نہیں آئے، خواجہ سیٹوں کی خوشامد کرنے کے لیے نہیں آئے، خواجہ امیروں کے پیر پڑنے کے لیے نہیں آئے، خواجہ کسی عالم متقی پرہیزگار کو نہیں دیکھا، خواجہ نے دیکھا تو اللہ رسول کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ بات سننا ہے تو یہاں بیٹھنا۔ آج مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ماحول نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں کی جائیں، اور آج ہمارے اندر یہودیت، نصرانیت، لبرلزم، سوشلزم، کمیونزم بس گیا ہے۔ ہم صرف کھانے پینے کی طرف جا رہے ہیں، کمانے کی طرف جا رہے ہیں، ایک گھر ہے تو 2 گھر بنانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک کار ہے تو 2 کار خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی زمینات کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن خواجہ یہاں آئے تو زمین کے لیے نہیں آئے، خواجہ یہاں آئے تو روپیے پیسوں کے لیے نہیں آئے، خواجہ یہاں آئے تو لیڈری کے لیے نہیں آئے، خواجہ یہاں آئے تو حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے، خواجہ یہاں آئے تو امارت کے لیے نہیں آئے، خواجہ یہاں آئے ہیں تو رسول اللہ کا دین لے کر آئے ہیں، اور رسول اللہ پہ کھڑے رہ کر سلام پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ یا خواجہ یا خواجہ نہیں چھوڑیں گے۔ کسی جماعت نے، کسی سوسائٹی نے، کسی فرقے نے، کسی لیڈر نے، کسی گیدڑ نے، کسی امیر نے اسلام نہیں پھیلایا، اسلام پھیلا ہے تو خواجہ کی برکت سے پھیلا ہے۔ سارے مسلمانوں پر احسان میرے خواجہ کا کسی لیڈر کا احسان نہیں ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تم کیا کر سکتے ہیں؟ تم چند لوگوں کو جیل میں نہیں بھجا سکے۔ وہ بچی کو سلام ہے جس نے کئی غنڈوں کے مقابلے میں اللہ اکبر کے نعرے بلند کر دیے۔ تم سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بچی نے کیا، یہ جذبہ وہ بچی کے اندر کیسا پیدا ہوا؟ یہ غریب نواز کی توجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہندوستان کسی کا نہیں ہے، نہ تمہارا نہ ہمارا، یہ ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہے۔ ہم کسی کی حکومت نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں تو خواجہ غریب نواز کی حکومت مانتے ہیں۔ آپ کس کی مانتے بولیے؟ یہ لیڈروں کے چمچے بننے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ خود زمینوں پہ قبضہ کرنے والے ہیں۔ اور غریب نواز نے ہمیں دولت کا لالچی نہیں بنایا، ہمیں غریب نواز نے رسول کا محبت کرنے والا بنایا۔ یہی پیغام ہے غریب نواز کا۔ آج ہمارے سر پہ ٹوپی ہے تو یہ احسان غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔
ہمارے منہ پہ داڑھی ہے تو یہ غریب نواز کا احسان ہے، ہم شریعت کی باتیں کرتے ہیں تو یہ غریب نواز کا احسان ہے، یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تو یہ غریب نواز کا احسان ہے، یہ خانقاہیں چل رہی ہیں تو ہم غریب نواز کا احسان ہے، یہ درگاہوں پہ لوگ جا رہے ہیں تو یہ غریب نواز کا احسان ہے، یہ ہم نمازوں کی باتیں کر رہے ہیں تو غریب نواز کا احسان ہے، حج کی باتیں کر رہے ہیں تو غریب نواز کا احسان ہے، یہ خانقاہ کی باتیں کر رہے ہیں تو غریب نواز کا احسان ہے، یہ دینی مدرسے چل رہے ہیں تو غریب نواز کا احسان ہے، مسلم پرسنل لا کی باتیں ہو رہی تو غریب نواز کا احسان ہے، آج دین کی باتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کا نام لے رہے ہیں تو یہ غریب نواز کا احسان ہے، شریعت ہے تو غریب نواز کے ہے، پھیلایا طریقہ ہے تو غریب نواز کی ہے، حقیقت ہے تو غریب نواز کی ہے، معرفت ہے تو غریب نواز کی ہے، اور خدا کی شناسی ہے، رسول پہ خدموں پہ قربانے کا جذبہ ہے تو غریب نواز کا صدقہ ہے۔ یہ اگر کوئی سمجھ گیا، بھائی ان کو مت دیکھو، آج غیروں کے دبیل چمیل میں ہے، یہ موقع نہیں ہے، یہ ماحول نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا، آپ کو ڈرایا جا رہا ہے۔ تو ایک معمولی لڑکی کو ان کو دیکھو، ہمارے غریب نواز آئے تو 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا، ہم کتنوں کو بنائے؟ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، 3 بجے رات کو جا کے اڈلی دوسے کھا رہے ہیں، یہ ذہن بنا دیا گیا، آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے گھر پہ قبضہ ان کے گھر پہ قبضہ، ظلم و زیادتی ہم کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور غریب نواز یہاں آئے تو غریب نواز کا ماحول کیسا تھا میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں غریب نواز کو تو اونٹوں کے پاس بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں دی گئی تھی، لیکن یہ خواجہ غریب نواز کی قوت ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا تصرف ہے، یہ خواجہ غریب نواز کی طاقت ہے کہ خواجہ نواب کو، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کے بیٹھنے پہ کی جگہ نہیں دی گئی تھی، لیکن خواجہ نے یہاں آ کر ایسا اخلاق اور ایسے اطوار بتائے، ایسی کرامت، ایسے تصرف کیے کہ آج ان کے صدقے میں سارے بر صغیر کے کونے کونے میں مسجدیں ہیں، کونے کونے میں مسلمان آباد ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خواجہ، آفتاب کتابت، سبحان اللہ۔ کس کا صدقہ ہے؟ یہی یاد دلانے کے لیے، یہ احساس کے لیے یہ جلسے منعقد کیے گئے ہیں، کوئی ہماری بڑائی کرنے کے لیے نہیں ہے، بڑائی تو اللہ کی ہے۔ ہم کو کوئی کرسی لینا نہیں ہے، ہم کو کوئی سیٹ لینا نہیں ہے، ہم کو خواجہ کی نظر کرم حاصل کرنا ہے۔ یہ جذبہ ہے مسلمانوں، آپ بیدار ہو جاؤ، آپ کی بیداری کے لیے، مسلمانوں کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے، نوجوانوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے آگاہی کرنے کے لیے یہ جلسہ فیضان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ رکھا گیا ہے۔ اگر یہ مسلمان کا بچہ سمجھ جائے گا کہ ہم پہ احسان ہے تو کس کا ہے؟ آج ہم دین بیدار ہوتے جا رہے ہیں، آج ہمارے روپیے پیسے دین کے خلاف کاموں میں استعمال ہو رہے ہیں، اپنی خواہشات نفس کے لیے ہم پیسے استعمال کر رہے ہیں، لیکن خواجہ کی چھٹی کے لیے 20 روپے جیب میں نہیں ہے، بوندی منگا کے فاتحہ دینے والا نہیں ہے۔ آج گھروں کا ماحول کیا ہوا ہے؟ ہم نے تو اپنے بچپنے میں دیکھا ہے کہ ہر گھر میں خواجہ غریب نواز کی چھٹی منائی جاتی تھی۔ تھانے تھا، بولیے اکرم صاحب، اکبر صاحب کون ہے آپ؟ اکبر ہے کہ اکرم ہے؟ اکرم بھی رہے تو اکبر ہے، اکبر بھی رہے تو اکرم ہے، کیونکہ اکرم سے اکبر ہوتا، اکبر سے اکرم ہوتا۔ یہ سمجھو، آپ جب آپ درگاہ پہ بیٹھے ہیں تو خواجہ غریب نواز کا پیغام بھی سمجھو، صرف درگاہ پہ آ کر فاتحہ دے کے چلے جانا نہیں ہے، بلکہ درگاہ کے دشمنوں کو بھی پہچاننا ہے۔ آج سمجھو کیا ہو گیا ماحول، جب 6 رجب آتی تھی، رجب المجرب کا مہینہ آتا تھا، 6 رجب غریب نواز سرکار رضا اللہ عنہ عرص پاک کا مہینہ ہے، تو ہمارے ہر گھر میں مسلمانوں کے ہمارے ہر گھر میں فاتحہ ہوتی تھی۔ کہیں میٹھا کھانا بن رہا ہے، کہیں ملیدہ بن رہا ہے، کہیں چراغاں بن رہے ہیں، کہیں گھوڑے بن رہے ہیں۔ گھوڑے معلوم آپ کو اکبر صاحب؟ ہاں، گھوڑے بن رہے ہیں۔ ہاں، وہ گھوڑے پہ تھے تو ہمارا گھوڑا قائم تھا، جب ان کے گھوڑے چھوڑ دیے تو پیدل ہو کے بھی برباد ہو گئے۔ جب سے لیڈروں کے پیچھے بڑھے، سیاسی شعبت ایک آبادی شروع ہو گئی تو ہم کہیں کے نہیں رہے، الٹا ہم کو ڈرا رہے، ان سے ملو، ان سے کسی کو برا نہیں بولنا۔ ہاں،
ان کو بولے تو جیلوں میں بھیج دیتے. کسی کو برا نہیں بولنا, سب سے مل کے رہنا. ہم سب سے نہیں ملتے, ہم اس سے ملتے ہیں جو رسول پاک کو چاہتا ہے. ہم اس سے ملتے ہیں جو صحابہ اکرام سے محبت رکھتا ہے. ہم اس سے ملتے ہیں جو اہل بیت پر جانثاری کرتا ہے. ہم اس سے ملتے ہیں جو یا غوث کہتا ہے. ہم اس سے ملتے ہیں جو 11ویں شریف کرتا ہے. ہم اس سے ملتے ہیں جو 6ٹھی شریف کرتا ہے. ہم اس سے ملتے ہیں جو خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ کو چومتا ہے. ہم اس سے ملتے ہیں جو غوث اعظم کی 11ویں کرتا ہے, غریب نواز کی 6ٹھی کرتا ہے, بابا صاحب کی فاتحہ دیتا ہے, مستان بابا کا عرس کرتا ہے. آج کیا کہا جا رہا ہے؟ کس کو برا نہیں بولنا, انہیں بول رہا کہ درگاہ مندر ہے, بول رہا. آپ کو قبول ہے؟ اور انہیں بول رہا کھڑے رہ کے سلام پڑھنا بدعت ہے, شرک فی العبادہ ہے. اور کیا حال ہو گیا ہمارا؟ 6ٹھی شریف گزری, چند لوگوں کے گھروں میں فاتحہ ہوئی, ورنہ وہ دور تھا اکبر صاحب, آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے, وہ دور تھا کہ حیدرآباد کی ہر مسجد میں فاتحہ ہوتی تھی غریب نواز کی. ہر مسجد میں ہوتی, چھوٹی بڑی. اور اس کا اگر آپ کو نمونہ دیکھنا ہے, ثبوت حاصل کرنا ہے, تو 6 رجب کو اخبار دیکھیے, مکہ مسجد میں غریب نواز کی فاتحہ ہوئی. یہ احسان ہے ہمارے بزرگوں کا. ہم کسی کو نہیں مانتے, کسی کو عالم نہیں مانتے, ہم اس کو عالم مانتے ہیں جو غریب نواز کا غلام ہوتا ہے, جو یا غریب نواز کہتا ہے, جو یا غوث کہتا ہے, جو 11ویں کرتا ہے, جو کھڑے رہ کے سلام پڑھتا ہے, جو یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتا ہے, میلاد جلوس نکالتا ہے, میلاد کے جلسے کرتا ہے, اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے کنڈے کرتا ہے. آج پورے گھروں سے مٹا دیے گئے, کہاں کنڈے ہو رہے ہیں؟ پھر اس کا قصوروار کون ہے؟ ان سے ملو, ان سے ملو. ملنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم دین سے دور ہو گئے. اور آج یہ حال ہو گیا کہ ہمارے سامنے آ کے ہماری مسجد میں گھس کے بولتا آپ کھڑے رہ کے سلام کیوں پڑھے. اب اکبر صاحب پریشان ہوتے, دلیل کہاں سے لانا؟ یہ لوگ دلیل والی نہیں, ان کو ذلیل کرنا. یہ کہاں ہے؟ بولنا سنیوں کے پاس ہے. کہاں ہے؟ کیا بات تو بولا کیسا؟ کہاں ہے؟ سنی جو رہتا انہیں کہاں کہاں بولتا, وہ تو عمل کر کے بتا دیتا, وہ تو کھڑے رہ کے سلام پڑھتا. اور خواجہ غریب نواز آ کر ہم کو اسلام بھی سکھایا, سنیت بھی سکھائی. خواجہ غریب نواز کا یہ احسان ہے. خواجہ غریب نواز نے ہم کو سچا پکا مومن بنایا, نڈر بنایا. انہوں ڈرپوک بنا رہے ہیں. نہیں, فاتحہ کا جھگڑا کیا ہے مولانا؟ فاتحہ دیے تو بھی چلتا, نہیں دیے تو بھی چلتا. یہ ذہن دے رہے مفتیاں, علماء, مشائخین کا تو پوچھو نہ کو حال. اڑنی ڈالے مغرب ہوتے ہی یہ دسترخوان پہ چلے, وہ دسترخوان پہ چلے. اب کون ہی دین سکھائے گا؟ کون اسلام سکھائے گا؟ کون خواجہ کی بات بتائے گا؟ کون خواجہ کی تعلیمات دے گا؟ اس لیے ہمارے بچے بول رہے ہیں ارے یہ سب بیکار باتیں ہیں, چلو 3 بجے رات کو جا کے ڈوسا کھا لیں گے. ہمارے بچے نمازوں کے رہے نہ قرآن پاک کے رہے. ہمارے بولنے کہ مولویوں کا جھگڑا ہے. یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے, یہ ایمان کا جھگڑا ہے. اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں تو پھر میری بات جاری رہے گی. میری تقریر تو ایسی ہے, نمونہ بتا دیا ہوں. اب تقریر کروں, یہ سننے کو تیار ہے؟ دل بڑا رکھ کے کرنا پڑتا میری تقریر سننا. ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو برا مت کہو. کیا بات ہے, کسی کو برا نہیں کرنا, انہیں ہمارے کو برا بول رہا. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یا غوث, تو انہیں برا شرک ہے. ہم کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, تو انہیں برا شرک ہے. تو یا غوث تو خواجہ غریب نواز نے بھی کہا, یا رسول اللہ تو خواجہ غریب نواز نے کہا. تو کس کو مشرک بنا رہا؟ بولو اکبر صاحب, کس کو بنا رہا؟ ہم کو نہیں بنا رہا, پہلے غریب نواز کو بنا رہا. تو کیا آپ درگاہ پہ بیٹھنے والے, مستان بابا کے آپ خدمت کرنے والے, آپ کو یہ گوارا ہے کہ وہ خواجہ کو گالی دے؟ آپ کو یہ گوارا ہے مستان بابا بنے تو خواجہ کی غلامی سے بنے؟ یہ محمود شریف صاحب بنے, یہ خواجہ کی غلامی سے بنے محمود اولیاء. یہ یوسف بابا شریف بابا کس کے غلام ہے؟ یہ یوسف بابا شریف بابا
حضرت خواجہ کلیم الدین جہاں آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، اور خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی عیسو بابا کے مرشد کا سلسلہ خواجہ غریب نواز کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہے، خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی کے۔ تو کیا کوئی حضور غریب نواز کو کہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے؟ تو کیا غریب نواز نے شرک سکھایا؟ یہ کس کو گالی دے رہے ہیں؟ اور انہیں بول رہا کہ سب سے مل کے رہنا، انہیں بولا یا غریب نواز نہیں بولنا، انہیں بولا یا غوث نہیں بولنا، انہیں بولا 11ویں نہیں کرنا، انہیں بولا درگاہ کو نہیں جانا، اور آپ جا کے اسی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، اسی کو لیڈر مان رہے ہیں۔ ہم ایسے لیڈروں کو لیڈر نہیں مانتے، ہم اس کو لیڈر مانتے ہیں جو خواجہ کو یا غریب نواز پکارتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد جمیلہ فاطمہ میں کھڑے رہ کے یا خواجہ کہتا ہوں تو اجمیر میں رہ کے خواجہ ہماری آواز کو سنتے ہیں۔ یہ پیغام خواجہ کا، خواجہ غریب نواز جو آئے ہیں برے کو برا کہا ہے، اچھے کو اچھا کہا ہے، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا تو ان کو کافر ہی تو سمجھا۔ ان اوپر کسی کو کچھ بھی نہ کو بولو، اللہ برا قل یا ایھا الکافرون، ان اوپر کافر کو کافر نہیں بولنا کہتے، سب سے مل کے رہنا کہتے۔ اور یہ بھائی وہ بھائی ہو گئی تباہی، دیکھو کتنی تباہی ہے۔ اگر خواجہ غریب نواز کافر کو کافر نہیں سمجھتے تو مسلمان ہی نہیں بناتے تھے۔ بولیے خطیب صاحب، بولیے، بتاؤ ان بچوں کو، ہمارے کو سمجھا رہے ہیں کہ سب ایک ہے، سب ایک نہیں ہو سکتے، سمجھے؟ زہر زہر ہوتا ہے، شہد شہد ہوتا ہے، ہوتا نا؟ پکوڑا پکوڑا ہے، جلیبی جلیبی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر سب ایک کیسے ہوتے ہیں؟ اب جا کے اگر آپ کو پکوڑی ہونا ہے تو دکان پہ جلیبی دو بولتے کیا؟ سب ایک ہی ہے۔ ہاں تو پکوڑی کو پکوڑی، جلیبی کو جلیبی، پکوڑے کو پکوڑا بولنا پڑتا، وہابی کو وہابی، رافضی کو رافضی، سنی کو سنی بولنا پڑتا ہے۔ سب ایک کہہ کا جھگڑا ہے، سلام میں فاتحہ میں کہہ کا جھگڑا ہے، فاتحہ میں جھگڑا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا فاتحہ میں۔ خواجہ غریب نواز دیتے تھے، ہم بھی دے رہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا تو کر رہا جو غریب نواز پر تنقید کر رہا ہے، غریب نواز کی توہین کر رہا ہے، تو ہم غلاموں کا کام ہے، ہم درگاہ والوں کا کام ہے، ہم خانقاہ والوں کا کام ہے، ہم یا غوث کہنے والوں کا کام ہے، ہم جھنڈے اٹھانے والوں کا کام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے کنڈے کرنے والوں کا کام ہے۔ ایسے بدتمیزوں کا جواب دینا نہیں دینا چاہیے۔ ایک مولانا آ کے میرے کو بول رہے حضرت جو ہے یہ فاتحہ میں کوئی جھگڑے نہیں ہے، دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا، ایک ذہن بنا رہے ہیں، دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا۔ میں بولا ایسا ہے مولانا، ٹھیک ہے، آپ رہے تو بھی چلتا، نہیں رہے تو بھی چلتا۔ حیران کیا ہو آپ ایسا بولنے کو؟ اور ہمارے پاس فاتحہ دیے تو ہی چلتا۔ بولو آپ کا نہیں کیا ہے؟ دیے تو چلتا نا، میرے پاس تو اتنا چلتا ہے، دوڑ کے جنت میں چلے جاتا۔ یہ بولو علماء، فاتحہ دیے تو ہی چلتا۔ غریب نواز نے فاتحہ دی ہے، بابا فرید گن شکر نے فاتحہ دی ہے، قطب الدین کاکی نے فاتحہ دی ہے، نظام الدین اولیاء نے فاتحہ دی ہے، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فاتحہ دی ہے، بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ نے فاتحہ دی ہے، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فاتحہ دی ہے، حضرت محمود شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے فاتحہ دی ہے، اور حضرت امام اہل سنت عارف باللہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامی نے فاتحہ دی ہے، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فاتحہ دی ہے، بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے فاتحہ دی ہے، محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی و قادری نے فاتحہ دی ہے۔ اس لیے ہم تمام فاتحہ دینے والے سنی ہے۔ جو فاتحہ نہیں دیتا وہ ہمارے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ غریب نواز نے یہ ذہن دیا اور آپ کو بانٹ دیا گیا، دیکھو یہ ماحول اچھا نہیں ہے، ایسے ماحول میں ہم کو کام کرنا ہے تو سب کو لے کے چل کے کام کرنا ہے، تو کر کے دیکھ لیے 70 سال سے کیا کرے۔ اب تو مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے کاٹا جا رہا ہے،
کہاں ہیں بتاؤ؟ ہر مقام پر یہ گنڈے اسلام کے مخالف مسجدوں کو جلا رہے ہیں، قرآن پاک کو جلا رہے ہیں، اور بچیوں پہ حملے کر رہے ہیں، اور ان کو مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے، خالی بیان بازی بیان بازی بیان بازی۔ ارے بیان بازی سے نہیں ہوتا، خواجہ کی غلامی سے ہوتا ہے۔ سب خواجہ کے غلام آپ کو اتحاد کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب غیروں سے اتحاد کر کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ کام ناکام ہو جاتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ بولیے ہے نہیں ہے نہیں قرآن میں؟ اب یہ لوگوں کو نہیں معلوم، بیچاروں کو، ان کو ایسے بھولے بھالے ہمارے لوگ ہیں جو بلایا چلے جاتے۔ افطار پارٹی میں بس گورنر کی آئی تو اچھا ہے، میں کھا جا کے منسٹر دیا تو چلے جاتے، وہاں جاتے۔ خالی افطار پارٹیوں میں رمضان آیا، روزہ رہنے کو نہیں آیا۔ بازاروں کی رونق کے لیے رمضان آیا، کوئی وہاں جا کے بولنے والا نہیں ہے۔ مکہ مسجد کا کیا حال کر دیے دیکھو، جا کے کبھی مکہ مسجد کے پاس دیکھو، پوری دکانیں ہیں، کھڑے رہ کے گالی گلوج ہو رہی ہے۔ اور صبح جا کے دیکھو کیسے کیسے تصاویر وہاں آ کے لے رہے ہیں مکہ مسجد کے سامنے۔ مکہ مسجد کے تقدس کو نہیں بچا سکے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا بچائیں گے تم؟ ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ ابھی ہم بولنے والے موجود ہیں، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ ایک مسجد کے تقدس کو، تو پھر غیروں کو موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہم خود اپنی مسجدوں کا تقدس پامال کر رہے ہیں تو پھر ہم غیر کو کیا بولیں گے؟ ہاں، وہ تو مثال ایسی ہو گئی کہ خان صاحب میں ایک مارواڑی میں ہو گیا، انہیں جو ہے نا جا کے جو ہے ایسا کام کیا کہ کھڑے رہ کے پیشاب کرا قبلے کی طرف۔ خان بولے ہاں ہمارے قبلے کی طرف پیشاب کرتا، لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ تھوڑی دور سفر کرنے کے بعد خان صاحب کر دیے ادھر ہی، تو انہیں پکڑ کے بولا ہاں میرے سے تو اتنا جھگڑ کرے، تم کیوں کرے؟ ہمارا قبلہ ہے۔ تو ان لوگوں کا بھی یہ حال ہے، لیڈروں کا۔ ہماری مسجد ہے، ہمارے مسلمان ہیں، ہم جس طرح چاہے برباد کر دیں گے مسلمانوں کو، ہم جس طرح دین سے دور کر دیں گے، ہم سیدھا قبلے سے رخ پھیر دیں گے۔ یہ معاملہ ہو گیا آج کا۔ لیکن خواجہ نے ہم کو بتایا کہ زندگی داؤ پر لگا دو لیکن اسلام کی خدمت کرتے رہو۔ یہ پیغام خواجہ کا۔ مسلمان رہنا ہے تو خواجہ کے طریقے پر رہو تو اللہ تبارک و تعالی رحمتیں دیتا ہے۔ سب سے ملنے سے رحمت نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور قرآن میں آیا کہ اہل سنت الجماعت ہی پہ رحمت ہے، اور اہل سنت ہی اسلام ہے۔ اس لیے سرکار نے وہ 73 والی حدیث میں فرمایا، آپ کو معلوم ہو 73 والی حدیث کیا ہے؟ وہ 73 والی حدیث یہ ہے کہ سرکار دو عالم، اب سرکار کی بھی بات بھی سنتے نہیں سنتے؟ سرکار کون؟ مدینے کے سرکار۔ سرکار کون؟ کونین کے سرکار۔ سرکار کون؟ وجہ تخلیق کائنات۔ سرکار کون؟ حبیب کبریا۔ سرکار کون؟ علم غیب رکھنے والے آقا۔ سرکار کون؟ ہمارے آپ کے ملوا مانجا۔ سرکار کون؟ جو یہاں بیٹھ کر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب وہ لوگ ایسے آقا کی بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں ہم کسی عالم کا کلمہ نہیں پڑھے، ہم کسی مفتی کا کلمہ نہیں پڑھے، ہم کسی لیڈر کا کلمہ نہیں پڑھے، ہم کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھے۔ ہم کلمہ پڑھیں تو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے ہیں، تو ہم ان کی بات کو سنیں گے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جماعت نجات والی ہوگی، ایک جماعت نجات والی ہوگی، اور 72 دوزخ میں جائیں گے۔ اب ہم سے بول رہے ہیں مولانا آپ کتوں کو کافر بنائیں گے؟ بولا ہم نے بنا رہے ہیں کافر، انہوں کر رہے ہیں حرکت تو بول رہے ہیں، ہاں ہم تو آئینہ بتا رہے ہیں۔ سرکار نے تو کہا دوزخی ہے، 72 کو دوزخی کہا، 72 زیادہ ایک زیادہ، ایک جنت میں جائے گا جماعت، باقی 72 دوزخ میں جائیں گے۔ اب بولو سرکار کو بھی بولتے کیا؟ 72 کو دوزخی بول دیے سرکار، ایک کچھ بولے؟ آپ کو کیا شوق اٹھا ہاں دوزخ میں جانے کا؟ خود بھی جانے سو جا رہے ہیں،
بھولے بھالے مسلمانوں کو بھی دوزخ میں لے کے چلے جا رہے ہیں. سب سے مل کے رہنا, سب کا ساتھ دینا. سرکار بول رہے ہیں کہ وہ دوزخی ہے. تو اب آپ میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا دوزخیوں کا ساتھ دیں گے آپ؟ بولو آپ, دوزخیوں کا دیں گے کہ جنتیوں کا دیں گے؟ سرکار تو بول رہے ہیں یہ دوزخی ہیں تمام فرقے سوائے اہل سنت الجماعت کے. یہ ایک ہی فرقہ جنتی ہے, ایک ہی جماعت جنتی ہے. فرقہ نہیں ہے, ہم جماعت ہے. ہم سے ہٹے ہوئے لوگ فرقہ ہے. اس لیے اسلام ہے تو اہل سنت الجماعت, مومن ہے تو اہل سنت الجماعت, ایمان والے ہیں تو اہل سنت الجماعت. اہل سنت جماعت کون ہے؟ بانی جامع نظامیہ نے فرما دیا اہل سنت ہم ہیں جو فاتحہ دینے والے, درگاہ جانے والے, یا غوث کہنے والے, یا رسول اللہ کہنے والے, کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والے, اور نماز پڑھ کر خواجہ نماز پڑھتے ہیں تو رسول کے تصور کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, یا رسول اللہ, حیدری, یا علی, حسین, یا حسین, غوث, یا غوث, خواجہ, یا خواجہ کا دامن, جماعت حق جماعت. اب ہم کو ملا رہے ہیں. جو بول رہا درگاہ مندر ہے, جو بولا درگاہ کو جانا شرک ہے, وہاں جا کے سجدے کر رہے ہیں. تو کر رہا ہوگا, ہم تو وہاں جھک رہے ہیں. ایسوں کے ساتھ مل کے کام کرے تو یہی حال ہوتا, تباہی پہ تباہی آتی. انہوں اپنے گھر تو بھر سکتے ہیں مگر مسلمانوں کو نہیں بچا سکتے. مسلمان کو وہ بچاتا ہے جو خواجہ کا سچا غلام ہوتا ہے, جو غوث اعظم کا سچا غلام ہوتا ہے, جو مولا علی کا غلام ہوتا ہے, جو صدیق اکبر کا غلام ہوتا ہے, جو امام حسین کا غلام ہوتا ہے. وہ بچا سکتا ہے اسلام کو, اور وہ غلامی ملی ہے اہل سنت جماعت کو ملی ہے. اس لیے ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ باتوں میں مت جائیے. بہت دیکھ لیے, بہت آزما لیا, ان سے بھی ملے, ان سے ملے, کسی کو برا نہیں بولنا. ان کو بولے تو بڑا چڑ جاتے, لوگوں کو جیلوں کو بھیج دیتے. ان کو بولے تو یہ وہ ہنگامہ کرتے, ان کے گھر کی عورتوں کو ستاتے. لیکن اگر سرکار کے دشمنوں کو بولے تو ہمدردی کرتے. تو بولیے اب رحمت ملے گی؟ سرکار کے گستاخوں کا ساتھ دینے سے رحمت ملے گی؟ صحابہ کے گستاخوں کا ساتھ دینے سے رحمت ملے گی؟ اہل بیت کے دشمنوں کا ساتھ دینے سے رحمت ملے گی؟ اولیاء کے دشمنوں کا ساتھ دینے سے رحمت ملے گی؟ تو پتہ چل گیا آپ سنی ہے. اب بیان جاری کرتا ہوں میں آپ کو. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ بچے بھی سن لیجئے, ہم خواجہ غریب نواز کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. خواجہ غریب نواز اللہ کے دوست ہیں. خواجہ غریب نواز اللہ کے محبوب ہیں. خواجہ غریب نواز اللہ کے حبیب ہیں. خواجہ غریب نواز اللہ والے ہیں. اب اللہ والے ہیں تو اللہ والوں کا نے کیوں جانا؟ ہمیں مختصر بات ہمارے بچے, نوجوان بچے بھی سمجھ جائیں, ان کے فہم میں بات آ جائے. سن لیجئے, اللہ والے کہتے ہیں. آپ کسی سے بھی پکڑے پوچھو یہ مستان بابا کون ہے؟ اللہ والے. یہ حضرت محمود شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ اللہ والے. یہ یوسف بابا شریف بابا کون ہے؟ اللہ والے. یہ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ اللہ والے. یہ جہانگیر پیران رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ اللہ والے. بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ اللہ والے. مودودی سے دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ اللہ والے. اللہ والے بول رہے. اللہ والے, والے کیا مطلب؟ آپ کسی بھی پوچھو اللہ والے ہیں, یہ اللہ والے ہیں عام زبان میں, اور اچھی زبان میں ولی ہیں. ولی کے کئی معنی ہیں. ولی کے معنی دوست بھی ہے, ولی کے معنی مددگار بھی ہے, ولی کے معنی سازگار بھی ہے. ولی کے معنی مدد کرنے والے کے بھی ہیں, ولی کے معنی مالک کے بھی ہے, دوست کے بھی ہیں. عربی پڑھے تو معلوم ہوگا نا. تو ولی کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں. اب ہم بول رہے ہیں اللہ والے ہیں, تو اب آپ کو بچوں کو بتاؤں گا اور بچوں کو بتاؤں گا. یہ کہتے ہیں یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین والے کون ہیں؟ اللہ تو بولا زمین و آسمان کا مالک میں ہوں. انہوں بولا میں ہوں زمین کا مالک. ارے آپ کیسا شرک کر رہے ہیں؟ آپ تو زمین تو اللہ کی, آپ زمین والے بولتے ہیں نا, بولتے آگے یہ زمین کس کی ہے بھائی؟ یہ زمین والے کون ہیں؟ ارے یہ گھر والے کون ہیں؟ یہ دکان والے کون ہیں؟ ہاں تو یہ گھر کس کا ہے؟ میں ہوں اس کا مالک. ارے آپ گھر کے مالک, مالک تو اللہ ہے نا. پھر یہاں تو بڑے مزے سے بول رہے میں مالک ہوں, یہ زمین میری ہے, میں زمین کا مالک ہوں, یہ دکان کا مالک ہوں. اب جو کتاب والا ہے یہ کتاب والے ہیں. تو والے یہ ہوتے ہیں جس کے قبضے میں کوئی چیز ہوتی ہے اس کو والا کہتے ہیں. جیسا کتاب میرے قبضے میں, کتاب والا.
ٹوپی میرے قبضے میں ٹوپی والا، مٹھائی میرے قبضے میں مٹھائی والا، چائے میرے قبضے میں چائے والا. تو یہ والا کہتے ہیں جس کے قبض و اختیار میں ہو. ہاں اب یہ زمین ہے ہمارے اکرم صاحب کی، میں بیچ دیا تو خاموش بیٹھتے. مولانا آپ تحقیق کرنے کے لیے آئے ہیں کیا میری زمین بیچنے کے لیے آئے؟ کیسا کرتے آپ؟ اب عزت کچھ نہیں مولانا کی، فوراً درخواست دے دیتے، چاہو مولانا بیٹھو اب ناکے میں ثابت کرو. دیتے نہیں مولانا ہے دے دینا زمین. اب میں بولا نہیں حضرت میں لڑنا ہوں نہیں، صاحب بول رہا ہوں اللہ کی زمین ہوتی، ان کی کون ہے زمین، ان کون زمین والے، آپ لڑتے نہیں لڑتے. یا اسی کوئی آگے بول دیا کھڑے رہ کے سلام کیوں پڑھتے، چھوڑ دیے 11ویں کیوں کرتے، چھوڑ دیے. ارے ہم سنی ہے کرتے، تو کون ہمارے کو بولنے والا. اس طرح تھوڑی دیر میں مسلسل تقاریر کی وجہ سے کھانسی ہو رہی، بیٹھی تشریف رکھیے آپ. تو یہ زمین والے، اب آپ کو زمین خریدنا ہے تو زمین والے سے لینا، زمین ہونا ہے تو میرے پاس نہیں آنا. نہیں مولانا وہاں تحقیق کرے تھے وہ زمین دے دو مولانا، تو میں کون؟ نہ گورنمنٹ مانتی، نہ محلے والے مانتے، نہ دنیا مانتی. تو اب زمین لینا ہے تو زمین والے کے پاس، مٹھائی لینا ہے تو مٹھائی والے کے پاس جانا پڑتا ہے، قلم لینا ہے تو قلم والے کے پاس جانا پڑتا ہے، کتاب لینا ہے تو کتاب والے کے پاس جانا پڑتا ہے. تو کیا سمجھ کے جاتے ہیں کہ وہ کتاب دینے کا اختیار رکھتا ہے؟ وہاں کتاب ملتی ہے تو کتاب والا ہے، وہاں زمین ملتی ہے تو زمین والا ہے، وہاں قلم ملتا ہے تو قلم والا ہے، وہاں اسکوٹر ملتے اسکوٹر والا ہے، وہاں اسپیکر ملتا ہے تو اسپیکر والا ہے. تو یہ والا خود بتا رہا ہے کہ اس کے قبضے میں وہ چیز ہے، اس کا وہ مالک ہے. بلا مثال بلا نظیر کہہ رہا ہوں. ہم کہہ رہے ہیں اللہ والے ہیں مستان بابا، ہم کہہ رہے ہیں شاہ ولی محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں پہاڑی والے بابا اللہ والے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یوسف بابا شریف بابا اللہ والے ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ ان کے پاس ہے جیسا کتاب والے کے پاس کتاب ہے، تو یہ اولیاء اللہ کے پاس اللہ ہے. یہ سمجھ گئے؟ اب اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ والوں کے پاس جانا. اب درگاہ کو جانا سمجھ میں آ گئے؟ ہاں اللہ کے پاس جانا ہے تو لیڈر کے پاس نہیں جاتے، اللہ کے پاس جانا ہے تو گورنر کے پاس نہیں جاتے، اللہ کے پاس جانا ہے تو چیف منسٹر کے پاس نہیں جاتے. لیکن آج کل کے ہولا چیف منسٹر کے پاس جا رہے ہیں، ایم پیوں کے پاس جا رہے ہیں، ایم ایل او کے پاس جا رہے ہیں، کاؤنسلروں کی کر رہے ہیں. ابھی کوئی کاؤنسلر آمدو اتنا مجمع ہو جاتا، اس سے زیادہ مجمع ہو جاتا. لیکن اللہ والے کی بات چلی تو کوئی نہیں آ رہا. تو پتا چلا انہوں جا رہے ہیں کاؤنسلر کرنے اللہ والے، اللہ کو لے کے لیے. لیکن اللہ ملتا ہے تو اولیاء کے پاس ملتا ہے، اللہ ملتا ہے اولیاء کے پاس ملتا ہے. اس لیے اللہ والے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ کی قربتوں میں رہتے ہیں، وہ اللہ والے ہیں. اس لیے آج ہم خواجہ کا ذکر کر رہے ہیں. خواجہ اللہ والوں کے امام ہیں، خواجہ اللہ والوں کے سلطان ہیں، اس لیے ذکر کر رہے ہیں. اب بولے جلسہ کرنا کہ نہیں کرنا؟ خواجہ کے احسان کا ذکر کرنا کہ نہیں کرنا؟ خواجہ کی فاتحہ دینا کہ نہیں دینا؟ اس لیے ہر گھر میں پہلے فاتحہ ہوتی تھی، اور آج نئے نئے نقشے کوئی فاتحہ دینا چھوڑ دیا، کوئی 11ویں شریف کرنا چھوڑ دیا، جھنڈے اٹھانا چھوڑ دیا، میلاد کے جلوس نکالے. تو کتنی تنقیدیں ہیں. ان کو کیا اختیار ہے؟ ان لوگوں سے مل کے اگر کوئی سیاسی شعبہ بازی کرتے ہیں تو فیل ہو جا رہے ہیں ہر جگہ. اگر خواجہ کی غلامی کا دامن ہاتھ میں رکھ کے تمام سنی خواجہ کے ماننے والے کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو خواجہ خود ہماری مدد فرماتے ہیں. ان لوگوں سے ملنے سے بزرگوں کی مدد نہیں آ رہی ہے. یہ ہے اللہ والے. خواجہ غریب نواز امام حسین کے شہزادے ہیں، خواجہ غریب نواز امام حسن کے شہزادے ہیں، خواجہ غریب نواز مولا علی کے فرزند ہیں، خواجہ غریب نواز سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں. وہ خواجہ ہیں جب پیدا ہوئے تو سارا گھر روشن ہو گیا. انہیں پیدا ہوا تو ہوا، پورا اندھیرش ہوگا. انہیں پیدا ہوا تو یہ جو بگونے لے کے پھر رہے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو بول رہے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے. اللہ بول رہا میں تو خواجہ کو مانتا ہوں. اس لیے تو بول رہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن میں ذکر آ گیا اور اس کے بعد نہیں مان رہے، پھر بول رہے ہم قرآن پڑھتے. یاد رکھو بچوں، اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے بولا
قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، تو سمجھنا نہ انہیں قرآن پڑھا ہوا نہ حدیث پڑھا ہوا ہے۔ اگر انہیں قرآن حدیث پڑھا ہوا ہوتا تو انہیں بھی یا غریب نواز کہتا یا غوث کہتا، کیونکہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے مفسرین، محدثین، مفکرین، زاہد، احبار، ابرار تماموں نے یا غریب نواز کہا ہے۔ خواجگی ملتی ہے خواجہ کا دم بھر کے دیکھ، ہاں خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ، یا خواجہ کہہ کے، اس لیے تو بہت بڑے ولی ہندوستان کے حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ لوگ واقف نہیں ہیں، بہت بڑے عالم ہندوستان کے مایا ناز ولی حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا شعر ہے قرب حق اے نیاز گر خواہی، اے نیاز اگر تو اللہ کی قربت چاہتا ہے، اللہ کی نزدیکی چاہتا ہے، قرب حق اے نیاز گر خواہی، ساز ورد زبان غریب نواز، تو ہمیشہ تیری زبان سے یا غریب نواز یا غریب نواز کا ورد جاری رہے۔ تو یا غریب نواز کہتے کہتے اللہ کی قربت میں چلے جائے گا۔ آسان نسخہ بتا دیا اللہ کے ولی نے، جس سے ملنا ہے اس سے پتا، اس سے پوچھنا، جو شہر کو نہیں گیا اس سے پوچھے تو کیا پتا ملتا، ولی کو معلوم ہے ولی کیا چیز ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے ولی نے بتایا یا غریب نواز کہتے کہتے تو بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ غریب نواز اللہ کے حبیب ہیں۔ اس لیے غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول اولاد علی ہیں، اور غریب نواز نے 15 سال کی عمر میں جب آپ کے والد محترم کا وصال ہوا، 15 سال کی عمر شریف میں غریب نواز اپنے باغ میں پنچکی میں کام کر رہے تھے، ایک بزرگ آئے، سننے کی بات ہے بچوں کو، آج تو کسی کا کوئی ادب نہیں، ماں باپ کا ہی ادب نہیں ہے، بابا سے آنکھیں ملا کے بات کر رہی، یہ تعلیم ہو رہی ہے آج کل کی، آج کل کا یہ ذہن ہے، اماں کو ایک بات بابا کو ایک بات، باہر جا کے کمائے تو ایسا سمجھ رہے ہیں اماں پہ احسان کر رہے ہیں، بابا پہ احسان کریں، ارے وہ ماں باپ کا احسان ہے، تو اتنے بڑے لانڈگے ہو گئے، یہ سمجھنا۔ غریب نواز 15 سال کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہو چکے تھے، حافظ قرآن تھے، بہترین قرات پڑھتے تھے، بہترین آپ کی تجوید تھی، اور غریب نواز اپنے باغ کی خود نگہداشت کرتے تھے، غریب نواز محنت کرتے تھے، آج کے ویسا ان کے اوپر ٹوپی ڈالو، ان کے ٹوپی آدھی چائے کسی کو کیا میں ٹوپی ڈال کے آدھی چائے پی رہی ہوں، یہ کوئی بات ہے؟ کتنی بے غیرتی کی بات ہے، ایک آدھی چائے کے واسطے اس کو ٹوپی ڈالے کے دینا اور آ کے دوستوں میں بگاڑ رہے ہیں، کیسا کر دیا اس کو، کھلا دیا، خرچہ کرا دیا اس کا، ارے شان وہ ہے کہ اپن خرچہ کر کے کسی کو کھلانا، یہ غریب نواز نے بتایا۔ اب انہوں سمجھ رہے ہیں اس کی چائے پی لیے بہت بڑا، وہ سگریٹا پی لیے، کیا شوق ہے نوجوانوں کا، سگریٹا پی رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، زردے کے پانا کھا رہے ہیں، ارے کبھی غریب نواز کو بھی دیکھا ہے؟ اب تم رہے تو تمہاری صحت اچھی رہتی، ہاں سگریٹ پیے تو کرونا نہیں آ رہا، مسجد میں کرونا آ رہا، درگاہ میں کرونا آ رہا، سگریٹ پیے تو کرونا نہیں آ رہا، شادی خانے میں کرونا نہیں آ رہا، شادی خانے میں ٹیبل بچھا ہوا ہے، بیٹھ کے بازو بریانی دبا رہے ہیں، وہاں تو کرونا نہیں آ رہا، شادی خانے میں شطرنجی بچھی ہوئی ہے، مسجد میں شطرنجی نکال دی گئی ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ آپ کے مخالف اسلام والوں کی سازش ہے، تاکہ آپ کو مسجد سے دور کیا جائے، مسجد کو تالا لگایا جائے۔ وہ لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایسے کرونا کے پیریڈ میں بھی جانماز پہ نماز ادا کرے، وہ اللہ کو صحیح ماننے والے لوگ ہیں۔ مسجدوں میں شراب لادی کے سینیٹر میں کیا ہے؟ ارے ایک پکا مسلمان اس پر یقین رکھنا چاہیے، میں جب اللہ کے حکم سے، رسول کے حکم سے وضو کرتا ہوں تو سارے جراثیم مر جاتے ہیں۔ آپ کو یقین ہی نہیں ہے؟ ابھی بول رہے ہیں ارے ماسک لگا رہے، ماسک میں کیا آ رہا اور بدبو آ جا رہی، وہی سانس پلٹ پلٹ کے جا رہی، وہی سانس پلٹ پلٹ کے جا رہی، اسی لیے بیماری بڑھ رہی ہے۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ حدیث پڑھے، کبھی حدیث پڑھے، کسی اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ کے حدیثیں پڑھو تو معلوم ہوتا حدیث پاک پڑھے نہ کچھ پڑھے، اور لگے آ کے یہ مولوی غٹارے تم کو کیا سمجھائیں گے، آج کل کے مفتی کیا سمجھائیں گے، یہ حکومتوں کے چمچے ہیں،
یہ یہودیوں کی سازش کے گرفتار ہیں، یہ کرسچنوں کی سازش کے گرفتار ہیں، یہ لبرلزم پھیلا رہے ہیں، اور خواجہ نے ہم کو دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ مسجدوں کو ویران کر دیا، مسجدوں میں درگاہوں کو بند کر دیا گیا۔ ارے درگاہ شفا خانہ ہے، مسجد رحمتوں کا اڈا ہے۔ اب آپ بولیے اکبر صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دعا پڑھتے؟ یہاں تو جانے کی دعا لکھ دیے ہے نا۔ اب آتے وقت کی دعا کیا ہے؟ پڑھو نا، ہاں بولتے نہیں ہیں، ہاں کہ اللہ تیری رحمت کے دروازے کھول۔ تو مسجد کیا ہے؟ مسجد میں آنے سے رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، رحمت کا ٹھکانہ مسجد ہے۔ اور جاتے قدری کہہ رہے اللہ انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے فضل کا اور تیری رحمت کا۔ اب ہم تیری مسجد سے جا رہے ہیں تو ہمیں ہر قدم پر فضل عطا کر، ہر قدم پر رحمت عطا کر۔ تو جب رحمت مانگ کے گئے، جب اندر آ کے رحمت لے لیے، تو پھر رحمت آنے کے بعد رحمت رہتی۔ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھ رہے ہیں، اس کے فضل پہ بھروسہ نہیں رکھ رہے ہیں، اس کی رحمت پہ بھروسہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ اس لیے کیا کر رہے ہیں معلوم؟ ان کی باتوں میں آ کر ہم اپنے طریقوں کو بھول رہے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، سرکار کا ارشاد ہے، پڑھو حدیث سے معلوم ہوتا ہے، یقینی نہیں ہے۔ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ایسا رہتا تو کوئی خدمت ہی نہیں کرتا تھا، بیمار ہوتے چھوڑ کے چلے جاتا تھا۔ سرکار نے فرمایا یقین ہونا چاہیے کوئی کسی کی بیماری، اللہ ہی بیمار کرنے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ آٹو میں بیٹھ گئے، 10 بیٹھے، بیماری نہیں آ رہی، کرونا وہاں آٹو میں نہیں آ رہا، شادی خانوں میں کرونا نہیں آ رہا، کرونا آ رہا ہے تو درگاہ میں آ رہا، کرونا آ رہا ہے تو مسجد میں آ رہا۔ تو یہ سازش ہے کہ نہیں یہودیوں کی؟ یہ سازش ہے کہ نصرانیوں کی؟ سمجھ جاؤ مسلمانوں، ہم مومن ہیں، ہم سرکار کی بات ماننے والے ہیں، نہ ہم میڈیسن کو مانتے، نہ ہم سائنس کو مانتے ہیں۔ جہاں تک ماننا ہے وہاں تک مانتے ہیں، لیکن جب شریعت سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم شریعت کو مانتے ہیں، سائنس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھو، یہ خواجہ غریب نواز نے ہمیں درس عطا فرمایا، خواجہ غریب نواز نے یہ ہم کو طریقہ سکھایا، اسی پر ہم کو کاربن رہیں گے تو ہمیں فتح و نصرت ملے گی۔ حضور غریب نواز اتنی بہترین قرآن پڑھتے تھے کہ آپ دیکھتے کہ آپ کے باغ کا خود بخود کام ہو جا رہا، آٹومیٹک کام ہو جا رہا۔ آپ حالانکہ ہمیشہ آپ پتوں کو ایک جگہ کرتے، صفائی کرتے، باغ کی جتنے پھل ہوتے اس کو ٹوکری میں جمع کرتے۔ بہت امیر کبیر شخصیت کا نام ہے غریب نواز۔ کوئی سائیکل پہ آ کے اس کے بعد مدرسہ قائم کر لیے، ان سے لے کے ان کو ڈبا کے، ایسا نہیں۔ غریب نواز میرے ایسے دیندار تھے کہ امیر بھی کبیر بھی تھے، بہت بڑے پیسے والے تھے، باغ تھا ان کا، پنچکی تھی ان کی، کوئی ایسے معمولی پیسہ نہیں تھے۔ آپ کا نہیں اتنا پیسہ نہیں تھا، غریب نواز کے پاس تھا وہ پیسہ۔ کیا آپ پیسوں پہ ناز کر رہے ہیں؟ مگر غریب نواز کو دیکھیے، خود باغ میں کام کرتے تھے۔ آج بچے کو بولو گھر میں کام نہیں کر رہا، غریب نواز کے واقعہ سنا تو اس کو بھی جذبہ پیدا ہوتا، خود کرتے۔ لیکن چند دنوں سے غریب نواز دیکھ رہے ہیں کہ آٹومیٹک کام ہو جا رہا ہے، خود بخود پتے ایک جگہ ہو جا رہے ہیں، باغ کو صفائی ہو جا رہی ہے۔ جب صبح میں آ رہے ہیں تو پھل بھی ٹوکروں میں سجے ہوئے ہیں۔ غریب نواز حیرت ہوگا، ایک دن دیکھے، 2 دن دیکھے، 4 دن دیکھے، آخر میں بولے کہ آخر یہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون کام کر رہا ہے؟ میں صبح آتے پورا تیار رہا ہے باغ، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وقت رات میں رک گئے، صبح کچھ ہلچل ہوئی۔ ہلچل ہونے کے بعد غریب نواز نکل کے بولے کون ہے جو ہمارے باغ کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہمارے دوست ہیں، یہ تو کر رہے ہوں گے نا، ہم سے دوستی ہے، ہم سے محبت ہے تو کر رہے ہیں۔ تو پھر محبت والوں کو چھپنا نہیں چاہیے، سامنے آنا چاہیے۔ محبت کرنے والوں کو چھپنا نہیں چاہیے، سامنے آؤ۔ تو 6 لوگ آئے، ایسے لمبے صوفی لباس میں بہترین خوبصورت لوگ، ایسی داڑھی، سامنے آئے۔ بولے حضور ہم لوگ ہیں۔ بولے آپ لوگ کون ہیں؟ بولے ہم جنات ہیں، ہم جنات ہیں، آپ کے باغ کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو بولے کیا وجہ ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو بولے حضور ہم ایک مرتبہ جا رہے تھے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یہ ہے قرآن کا فیضان۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہو رہی، ہمارے گھروں میں بھجن ہو رہا، ہمارے گھروں میں پوجا ہو رہی۔ آپ بولیں گے حضرت کیا باتیں کر رہے ہیں، جھوٹے باتیں، پوجا کہاں ہو رہی ہمارے گھروں میں؟ ارے آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، آپ جو سیل فون پہ جو ہے سیریلیں دیکھ رہے ہیں نا،
آپ جو ہے نا جو ڈرامے دیکھ رہے ہیں نا اس میں کیا ہو رہا, وہ لوگ اپنا پوجا بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے ہیں, پھر آپ کے گھر میں چل رہا نا وہ, پھر آپ بھی تو شامل ہو گئے, دیکھ رہے ہیں انہیں پوجا کے انہوں دیکھ رہے ہیں, تو آپ شامل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ وہ لوگ کہاں لا کے پہنچا دیا آپ کو لوگوں نے, کیا بولتے ہم سیریل دیکھ رہے ہیں, سیریل سے سیکھتے کہتے ہیں انہوں. ہاں ارے سیریل سے نہیں سکھا جاتا, ڈراموں سے سینماؤں سے اخلاق نہیں سکھا جاتا, اخلاق رسول اللہ کی سیرت سے سکھا جاتا ہے. وہ پڑھ کے اپنے بچوں کو سناؤ, خواجہ غریب نواز کی سیرت پڑھ کے سناؤ, غوث اعظم کی سیرت پڑھ کے سناؤ. کیا حال ہے ہمارے گھروں کا؟ اس لیے رحمت نہیں ہے گھروں میں, نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, آخر میں ملا یہاں پکڑ لے رہے ہیں, نہیں تمہارے پہ تو جن ہے, یہاں تو جن ہی سامنے آ گئے. اب یہ ملا کو اگر ایک جن ملتا تو جن ملتا کہ نہیں ملتا, کہ ڈھاک ڈالنے کو بولتا میں ایسا کر دیا. وہ خامہ کا ایک آدمی میرے سامنے ایک ملا مار رہا بچی کو, وہ تڑپ رہی, کیا بولتے اس پہ جن ہے, والا چپا ٹھو کہیں کو مار رہے ہیں. ہاں کیسا جن ہے اس پہ؟ جن رہتا تو انہیں تڑپتی کہیں کچھ تھا. یہ کچھ بھی نہیں معلوم ہے, یہ سفلی عاملہ نکل گئے ہیں اور آپ کو برباد کر رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ عاملوں کے پاس مت جائیے, کسی درگاہ کے پاس جائیے, وہاں فیض ملے گا, وہاں آپ کو ملے گا. وہ جنہوں نے کہا کہ ہم جن ہیں, لیکن ہم ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو آپ نے بہترین تلاوت کی, تو ہم کو آپ کے قرات پڑھنے کی اتنی خوشی ہوئی کہ ہمارا دل اتنا خوش ہوا کہ ہم آپ کی روزانہ قرات سننے کے لیے آتے ہیں. اور نہ صرف سننے آتے ہیں بلکہ ہمارے کو اتنا فیض ملا کہ ہماری قرآن صحیح ہو گئی, تو گویا آپ ہمارے استاد ہو گئے. تو پھر استاد کی خدمت کرنا شاگرد کا کام ہے, اس لیے ہم آپ کا کام کرتے رہے ہیں, اور تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں. تو میرے خواجہ کیسے بہترین قاری ہے, سن رہے نوجوانوں؟ آپ کو قرآن یاد ہے؟ اللہ اور یاد کرائے. آپ قرآن آپ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک پڑھیے, قرآن پاک. گھروں میں اگر رحمت چاہتے ہیں, گھروں سے بیماریاں دور کرنا چاہتے ہیں اور رزق چاہتے ہیں, مولا علی مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام فرماتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں رہتا. پڑھ کے دیکھیے, آپ پڑھیے, اہتمام کیجئے قرآن پاک کا, روزانہ کم سے کم پاؤ پارا تو پڑھیے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گھر میں کیسی رحمت ہوگی. یہ دوا کی شیشی نہیں آئے گی, یہ بلڈ پریشر نہیں ہوگا, یہ جو ہے شوگر نہیں ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے. جس کو دیکھو شکر ہے شکر, مولا اللہ کا شکر ادا کرو. شکر کیا کر رہے؟ ہاں اللہ کا شکر نماز پڑھنے سے ہے, اللہ کا شکر عبادت کرنے سے ہے, اللہ کا شکر قرآن کی تلاوت کرنے سے ہے, اللہ کا شکر اللہ کو ماننے, اللہ کے رسول کو ماننے سے ہے, اولیاء اللہ کے آستانوں پہ جانے سے اللہ کا شکر ملتا ہے, شکر چلے جاتی ہے. اس لیے اس کی تیاری کیجئے. آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ ان کے پیچھے آپ ان کے پیچھے جائے نہیں تو وہ جنوں کا, جب 6 جن ان کے تحت ہے تو پھر کس بات کی ضرورت ہے؟ لیکن خواجہ نے کبھی تکبر نہیں کیا, خواجہ نے کبھی گھمنڈ نہیں کیا, خواجہ نے اکڑے نہیں, میرے جو ہے شاگرداں 6 جن ہے, میں جو چاہے کام لے سکتا ہوں. خواجہ برابر کام کر رہے تھے. ایک مرتبہ باغ میں حضرت ابراہیم خندوزی رحمۃ اللہ علیہ آئے, ہو سکتا ہے ہمارے مولانا بیان کرے ہوں گے, بیان کرے. ہاں ہمارے تو حضرت ابراہیم خندوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے اس دور کے, وہ آئے. حضرت غریب نواز نے جیسے دیکھا ان کو اٹھ کے کھڑے رہ گئے. آج تو بڑے بڑوں کی عزت نہیں کرے, بابا کی عزت نہیں کریں, ہاں اماں کی عزت نہیں کرے. بولے نا باپ کو باپ نے بولے تو پڑوسی کی چچا کیا بولیں گے. آج کل تو محلوں کا یہ حال ہے, ہمارے بچے کرکٹ محلے میں کھیل رہے ہیں, گولے جا کے لگ رہے ہیں کسی کو بھی. ارے ہاں بھائی آپ اپنے گھر کو دیکھو, ہم کرنا کھیلنا نہیں کیا؟ ہیلو, الٹی لڑائی, ظلم و زیادت تھی. اب رحمت آتی. اب بڑے بزرگ دیکھ کے ہم پہلے بچپنے میں کوئی ہمارے بزرگ جاتے تھے محلے کے تو ہم کھیل بند کر دیتے تھے, بازو چلے جاتے, نہیں بھائی وہ حضرت جا رہے, ہمارے دادا جان کے وجہ سے ہے, ہمارے بابا کے وجہ سے ہے, ہمارے چچا جا رہے ہیں, ہمارے پڑوسی جا رہے ہیں, ہم لوگ کھیل روک دیتے تھے. آج بچے بولے بڈھا ابھی نکلنا تھا. یہ بات ہے, یہ ادب ہے, یہ قاعدہ ہے. غریب نواز سے سیکھو. ایک اجنبی بزرگ کو دیکھ کر باغ کی طرف آتے ہوئے اٹھ کے کھڑے رہ گئے, ان کا استقبال کیا, ادب سے باغ میں لا کر بٹھایا, ان کی خدمت کی اور انگوروں کا بہترین گوشہ دھو کے دیا.
اور کہا کہ حضور کھائیے، نوش فرمائیے. انہوں نے 2-3 دانے انگوروں کے کھائے. اس کے بعد اپنی تھیلی میں سے کھلی کا ٹکڑا نکالے، کھلی کا ٹکڑا نکال کے چبائے، چبا کے دیو بولے بچے یہ کھا لو. تو حضور غریب نواز نے دیکھے، ارے یہ بزرگ ہے، چبا کے دیے. آج بابا اپنا پانی دیے تو بیٹا بڑا جھوٹا دیتے بابا. اماں بولے بیٹا یہ کھانا کھا لے، میرے کو بس ہو گیا. ہاں تمہارے جھوٹا میں کھانا کھاؤں؟ یہ ادب ہے، کیونکہ اسلام سے دور ہے، کیونکہ اللہ رسول کی تعلیمات سے دور ہے. ٹی وی دیکھنے والے، راتوں میں جو ہے چبوتروں پہ بیٹھ کے سیل فون دیکھنے والے، سیریلہ دیکھنے والے، لوگوں کے جو ہے ہنسی مذاق کے پروگرام دیکھنے والے، ان کو ماں باپ کا کیا ادب ہے؟ غریب نواز کے حالات سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں کا کیا مرتبہ ہے، باپ کا کیا مرتبہ ہے. بزرگ کا اتنا ادب کیا غریب نواز. انہوں نے چبایا کھلی کو، حضور غریب نواز کو دیا، آپ کھا لیجئے. غریب نواز نے تردد نہیں کیا، غریب نواز کھا لیے. غریب نواز کہہ رہے کہ وہ بزرگ کی کھلی کا ٹکڑا جیسے ہی میرے شکم میں گیا، میرے پیٹ میں گیا، میرے دل کی دنیا بدل گئی. اب میں سوچنے لگ گیا کہ اب یہ دنیا کیا کروں، ایسے سے ملو جو دنیا والے سے ملا دے. اب تک میں قرآن پڑھ رہا تھا، اب قرآن والے سے ملنا چاہتا ہوں. اب تک میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز جس کی پڑھتا ہوں اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا. آپ کی روحانیت میں رونق پیدا ہو گئی. آپ بولے کہ اب وہ دنیا میں دل نہیں لگتا ہے، آپ نے دنیا کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. وہ بزرگ نے کیا کہا یہ بات بھی سن لیجیے. وہ بزرگ کون تھے؟ وہ پھر رہے تھے تلاش میں خواجہ غریب نواز. حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بانکے پیر. اور خواجہ غریب نواز سن لیجئے، آج کل کیا ہے معلوم، کس کی تعویذ اچھی تھی اس کے مرید ہو جا رہے ہیں، بعد میں پچھتا رہے ہیں ارے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیا بٹے باز نکلا انہیں. میرے پاس کئی لوگ آ کے بولتے ہیں میں اس واسطے تو ڈھونڈ کے مرید ہو، بولے کیا ہے وابتغوا الیہ وسیلہ، کیا ہے بولیے. ہاں پھر ڈھونڈو. اب یہاں کیا ہے، کوئی اچھی تقریر کرا مرید ہو گئے، کسی کا رومال دیکھ لیے مرید ہو گئے، کسی کی کار دیکھ لیے مرید ہو گئے، کسی کے گورنمنٹ والوں سے اچھے تعلقات ہیں، ایم ایل اے سے ایم پی سے مرید ہو گئے. ہاں ایسے مریدہ ہوں گے تو پھر چلے جاتے 12 کے بھاؤ میں. ڈھونڈ کے مرید ہونا، کس کے مرید ہونا؟ جو اگر مرید 5 وقت کا نمازی ہے تو مرشد رات بھر کا نمازی ہونا. ہاں. مرید اگر معمولی کام کرتا ہے، خالی رمضان کے روزے رہتا ہے، تو مرشد ہر دن کا روزہ رہنا. یہ تھا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کمال. خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد عثمان ہارونی، ان کے پیر و مرشد ہے حضرت حاجی شریف زندانی رضی اللہ تعالیٰ. آج چھلے میں بیٹھے تھے حاجی شریف زندانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھلے میں بیٹھے تھے، پہاڑ کی گفا میں بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ گیا. بادشاہ بھی پہلے اولیاء کے معتقد ہوتے تھے، آج کا ویسا نہیں ہے. وہابیوں کو بھی ملا لو، رافضیوں کو بھی ملا لو، ایک جماعت بنا کے چلو، رحمت ملو کو نہ کو ملو، ہمارا گھر تو بڑھ جائے. پہلے کے بادشاہ اولیاء کے پاس جاتے تھے، ان کی دعائیں لیتے تھے. یہ ہندوستان میں بادشاہوں کو جگہ جگہ جو فتح نصیب ہوئی ہے یہ بزرگوں کی دعا سے ہوئی ہے. سمجھے؟ خود یہ حیدرآباد میں قلعہ گولکنڈہ جو فتح ہوا ہے یوسف بابا شریف بابا کی دعا سے ہوا ہے. ورنہ اورنگزیب ٹنگے تھے اورنگزیب، کئی مہینے گزارے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا. یوسف بابا شریف بابا کا پتہ چلا، چشتی بزرگ کا، غریب نواز کے غلام کے غلاموں کے غلام یوسف بابا شریف بابا. یہ فیضان ہے میرے غریب نواز کا. ہم حیدرآبادیوں پہ غریب نواز کا یہ احسان ہے کہ یوسف بابا کے صدقے میں ہم کو حیدرآباد نصیب ہوا ہے. یہ غریب نواز کا احسان ہے. آپ کتنے احسان گئے، یہ غریب نواز کا احسان ہے ہم پر. یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں. تو حضرت حاجی شریف زندانی کے پاس اس وقت کا بادشاہ گیا، جا کے نذرانے پیش کرنے لگا. آپ ہیں گفا میں بیٹھے ہوئے، انہیں بات کر کے بولا حضور کچھ نذرانے لے کر آیا ہوں، قبول فرمائیے. تو حضرت بولے فقیر نذرانے لے لیتے. یہ تھوڑے عالمہ ہیں، لفافے کے لفافہ ڈالے چلے تو پھر آپ کی جاتے بھی جاؤ جنت میں 2 میں فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو سلام پڑھے تو بھی چلتا، نہیں تو نہیں چلتا. چلو
کرے تقریر چلے گئے. ارے ایسا بولو فاتحہ دیے تو ہی چلتا, سلام پڑھے تو ہی چلتا, درگاہ پہ بوسہ دیے تو ہی چلتا.